فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج جرداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 23 سے۔ عنوان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب علیہ السلام۔ جب ہم تفصیلات اور جزیات سے قطع نظر کر کے صرف ظاہری حالات پر نہیں بلکہ حقیقت پر غور کرتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حالت اور سرگزشت بھی وہی ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور آپ کا نیز آپ کے ساتھیوں کا طرز عمل معاویہ اور اس کے ہمراہیوں کے مقابلے میں ویسے ہی تھا جیسے رسول اللہ اور مسلمانوں کا ابو سفیان اور ابو جہل اور باقی قریش کے مقابلے میں تھا۔ ان دونوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ کو ایک حکومت کی تشکیل اور اشراف قریش کی جماعت کو زیر کرنے کی طاقت حاصل ہوئی، لیکن علی علیہ السلام کے حالات اور کیفیات بدلے ہوئے تھے اور آپ اپنے مخالفین کو قابو میں نہیں لا سکے۔ اگرچہ علی علیہ السلام بنی امیہ کے مانند لوگوں کی گردنوں پر حکومت نہیں کر سکے، لیکن نیک بخت انسانوں کے پاک دلوں پر حکمرانی کرنے سے محروم نہیں رہے، اور آپ ایک انسان کامل کی صفات سے اس قدر آراستہ تھے کہ دلوں پر حکومت کریں۔ قبل اس کے کہ ہم علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع کریں، لازمی ہے کہ اس سے قبل کے معاملات پر ایک ملکی نظر ڈالتے ہوئے اس رابطے کو واضح کر دیں جو علی علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کرتا ہے۔ رابطہ ان کے حالات زندگی کے مفصل حوادث اور جزیات میں بھی موجود تھا، اور روحانی اور باطنی خصوصیات میں بھی جو ایک گھرانے کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل ترین فرد اور ابو طالب علیہ السلام کے فرزندان کے قدم بقدم اور ان کے بعد دوسروں سے کامل تر تھے۔ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت پدری اور شفقت مادری سے محروم ہوئے تو ان کے دادا عبد المطلب، جو علی علیہ السلام کے بھی دادا تھے، ان کی کفالت پر کمر بستہ ہوئے۔ آپ کے دادا آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے اور آپ کو اپنے پر قربان کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اپنے پوتے پر نظریں جمائے ہوئے حاضرین بزم سے کہتے تھے کہ اس بچے کی شان بہت بلند ہے۔ آپ کے دادا اس خرد سالی ہی میں آپ کا بہت احترام کرتے تھے اور اپنی عام نشست میں آپ کو خانہ کعبہ کے سائے میں اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں ان کے بھائیوں کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی۔ جب آپ کے دادا نے انتقال فرمایا تو آپ کے چچا اور علی علیہ السلام کے والد محترم ابو طالب علیہ السلام نے کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی سرپرستی میں بہت آرام سے رہے اور ان کی شفقت اور حسن تربیت سے جو انہوں نے عبد المطلب سے ورثے میں پائی تھی بہرہ مند ہوتے رہے، اور وہ نیک اخلاق جو خاندان عبد المطلب کے خصوصیت میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح میں پیوست اور آپ کے اعمال اور افعال میں نمایاں تھے۔ گویا کہ جب خدا نے اپنے رسول کو بنی ہاشم میں سے منتخب کیا تو اس بزرگوار چچا کو بھی ان کی تربیت کے لیے چن لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سروش غیبی نے ابو طالب علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے بھتیجے کے معاملے میں ایک رمز ہے، اور دوسرے اس سے واقف نہ تھے۔ ایک مرتبہ قحط اور خشک سالی کے زمانے میں اس بچے کو باہر لے گئے
اور انتہائی انکسار کے ساتھ درخواست کی کہ خانہ کعبہ سے پیٹھ لگا کے خدا سے بارش کی دعا کرے۔ اس بچے نے چچا کی خواہش پوری کی اور انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت آسمان پر ابر کا کوئی نشان نہیں تھا، لیکن دفعتاً بادل ہر طرف سے گھر کے آگے آئے اور اتنا پانی برسا کہ زمین سیراب ہو گئی اور مردہ کھیتی میں جان آ گئی۔ لوگوں نے ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھتیجا محمد ہے، اور میں نے اس کے بارے میں کہا ہے، یعنی وہ سفید چہرے والا جس کے روئے روشن کے وسیلے سے بادلوں سے پانی طلب کیا جاتا ہے، وہ یتیموں کا پناہ دہندہ اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ یہ روایت جو کچھ بھی ہو چچا بھتیجے کے درمیان انتہائی خلوص و محبت کا پتہ دیتی ہے۔ ابو طالب ہمیشہ اس بچے کی خدمت میں رہتے تھے اور اس کے لیے شفقت اور مہربانی میں کوئی فروغ گزاشت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ شام کی طرف گئے اور اپنے بھتیجے کو بھی، جن کا سن 14 سال کے قریب تھا، ساتھ لے گئے۔ مدائن، وادی القرا اور دیار السمود سے گزرنے کے بعد شام کے باغات کے قریب مختلف مناظر کی سیر سے دل بہلا رہے تھے۔ کہنا چاہیے کہ ابو طالب موجودات کے اندر جن اسرار و رموز کا مطالعہ کر رہے تھے، مل جل کر اس میں انسانیت کامل کی روح اور اسرار وجود کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ ہاں، گویا اس چچا اور بھتیجے کے لیے خدا کی مشیت یہی تھی کہ آنکھیں کھول کر سلسلہ وجود کے ارتباط اور ستاروں کے انتظام کا مشاہدہ کریں، اور آسمان کے ستاروں، فضا کی صفائی اور زمین کی حرکت اور زندگی کے ہنگامے میں ازلی اور ابدی جمال کا نظارہ کریں۔ اپنے بھتیجے کے بارے میں ابو طالب علیہ السلام کے جو خیالات تھے، ان کو بجیرہ راہب نے اور تقویت دے دی جب اس نے آگاہ کیا کہ آئندہ عالم کے اندر ان کی شان بہت عظیم ہوگی۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام نے ان کو زیادہ سے زیادہ شفقت اور محبت سے دیکھنا شروع کیا اور طے کر لیا کہ ان کی نگہداشت اور ہمدردی میں کوئی سعی اور کوشش اٹھا نہ رکھیں گے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ ان ذوات میں کوئی راز ہے۔ جس وقت ابو طالب علیہ السلام سنتے تھے کہ مکے کے لوگ محمد کو امین کہتے ہیں تو فرط شوق سے ان کا دل تڑپنے لگتا تھا اور آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ زنانان قریش کی سردار ختیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود تجویز کی درخواست کی، باوجود یہ کہ اس سے قبل اشراف قریش اور صاحبان جاہ و جلال کی تحریک نامنظوری کر چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد معتمد عالیہ اور مشیر کار ابو طالب علیہ السلام تھے، چنانچہ اس سلسلے میں بھی ان سے مشورہ کیا۔ چونکہ ابو طالب اخلاق محمدی سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ سوا نیکی اور بھلائی کے اور کسی چیز کی طرف ان کو رغبت نہیں، لہٰذا ان کی خواہش کو قبول کیا۔ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے وہ وہی تھا جس پر ابو طالب علیہ السلام دل سے راضی تھے۔ جب غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کے ساتھ سب سے پہلے آپ کی بیوی ختیجہ اور آپ کے ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ یہ دونوں سب سے پہلے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ جس وقت علی علیہ السلام کے ایمان لانے کی اطلاع ان کے باپ ابو طالب کو ملی تو انہوں نے اپنے فرزند سے کہا، بیٹا کون سا عمل ہے جس کو تم انجام دے رہے ہو؟ علی علیہ السلام نے کہا، بابا جان، میں رسول خدا پر ایمان لایا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور یہ نماز انہی کی پیروی میں پڑھتا ہوں۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا، اے فرزند، وہ تم کو سوا خیر و نیکی کے اور کسی چیز کی طرف دعوت نہیں دیں گے، لہٰذا ہمیشہ ان کی اطاعت کرتے رہنا۔ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو جعفر ابن ابی طالب کو مہاجرین کا سردار بنایا اور آپ ان تمام لوگوں میں اپنے ابن کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ابو طالب علیہ السلام اسلام کے اندر پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں شعر کہے اور لوگوں کو ان کی نصرت پر آمادہ کیا۔ ایک مرتبہ اہل قریش کا ایک گروہ ابو طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور خواہش کی کہ محمد کو ہمارے سپرد کیجیے۔ انہوں نے جواب دیا، جب تک ہم سب ختم نہ ہو جائیں نہ ہم ان کو تمہارے سپرد کریں گے اور نہ ان کی مدد سے منہ موڑیں گے۔ ابو طالب علیہ السلام اپنی زندگی کے کسی لمحے میں
یہ نہ بھولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کی ایک عظیم شخصیت ہیں، اور یہ کہ اسی طرح ان کے بھائی عبداللہ اور باپ عبد المطلب بھی دوسرے لوگوں سے ممتاز تھے۔ جب ابو طالب علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنی جماعت کے بہت سے آدمیوں کو اپنے سرہانے جمع کیا اور کہا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ یہ اہل قریش کے درمیان امین اور عرب کے اندر راست گوئی میں مشہور ہیں اور ساری خوبیاں ان کی ذات میں اکٹھی ہیں۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مساکین اور سجادیہ نشین و تہ دست لوگ ان کے گرد جمع ہیں، ان کی دعوت کو قبول کیا ہے اور ان کی باتوں کی تصدیق کی ہے۔ ان کی تحریک طاقت پکڑ چکی ہے اور سب ان کے ساتھ موت کے ہولناک طوفان میں کود رہے ہیں۔ قریش کے رؤسا اور بڑے بڑے لوگ ذلیل ہو گئے ہیں، کمزور افراد سربلند ہو چکے ہیں، اور جو لوگ سب سے زیادہ ان کی دشمنی کر رہے تھے وہ سب سے زیادہ تابع فرمان ہیں، اور جو شخص زیادہ دور تھے وہی ان کی خدمت سے زیادہ فیض یاب ہیں۔ اے اہل قریش، ان کی مدد کرو اور ان کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ خدا کی قسم، جو بھی ان کے راستے پر چلے گا وہ راست کار ہوگا، اور جو بھی ان کی رائے پر عمل کرے گا وہ نیک بخت ہو جائے گا۔ اگر میں زندہ رہتا اور موت مجھ کو مہلت دیتی تو مصائب زمانہ کو ان سے دفع کر دیتا، کیونکہ یہ سچے اور امانت دار ہیں۔ ان کی دعوت کو قبول کرو، ان کی نصرت میں ایک دوسرے کے شریک رہو اور ان کے دشمن سے جنگ کرو، کیونکہ جب تک زمانہ باقی ہے یہ تمہارے لیے شرف اور آبرو کا سرمایہ ہے۔ ابو طالب علیہ السلام نے 42 سال تک رات دن پیغمبر کی خدمت کی، ان کی حمایت میں قریش سے ٹکر لی اور ان کے اعلان رسالت کی طرفداری کی، یہاں تک کہ دنیا سے اٹھ گئے۔ ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ اپنے سب سے بڑے پشت پناہ سے، جو ان کے لیے مضبوط سہارا اور ان کی ذات سے قریش کی ایذا رسانی کو دفع کرنے والا تھے، محروم ہو گئے۔ جس خاندان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی تھی، ابو طالب اس کے بزرگ اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کے مددگار تھے، ان پر اپنی جان قربان کرتے تھے اور قریش کے سرکش لوگوں کی عداوتوں کو ان سے دور کرتے تھے، جیسا کہ خود حضرت نے فرمایا کہ جب تک میرے چچا ابو طالب زندہ رہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ ایسی حالت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صابر اور خوددار تھے، اور باوجود یہ کہ ان کے دشمن بے شمار اور دوست تھوڑے تھے، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ وہ دعوائے رسالت میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اس قدر غم اور اندوہ کا کیا باعث تھا جو چچا کی موت سے ان پر طاری ہوا؟ اصل میں اس کا سبب انتہائی محبت تھی، اس لیے کہ انسان ہر اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو اس کے ساتھ مہربانی اور اس کی حمایت کرے۔ یہ بہتے ہوئے آنسو گواہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ایسی چیز نکل گئی ہے جو جان کے برابر تھی۔ صفحہ نمبر 27 ہے، عنوان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خاندان ابو طالب میں ایک انتہائی نیک اور پاک و پاکیزہ روح موجود تھی، جو عالم ہستی پر انوکھے انداز سے نظر ڈالتی اور سب کو ایک دوسرے سے مرتبط اور متحد رکھتی تھی۔ یہ روح پیغمبر اور علی علیہ السلام میں بہت قوی تھی، اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان بہت مضبوط رشتہ تھا، کیونکہ علی علیہ السلام نے بچپن سے عہد شباب تک انہی کی گود میں پرورش پائی تھی۔ جب ہم نے مان لیا کہ اخلاق حسنہ کا کسی قلب اور روح میں فطری طور پر راسخ ہونا ممکن ہے، تو ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور ان کی حمایت کی صفت لے کر پیدا ہوئے تھے، اس لیے کہ خاندان ابو طالب کے وہ خصوصیات اور فضائل جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی تھی، ان کے پسر ام کی طرف پیدائشی حیثیت سے منتقل ہوئے تھے۔ علی علیہ السلام کی خصلت ابو طالب علیہ السلام کے خاندانی فضائل اور کمالات کے ساتھ ابھری۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی، اور یہیں سے دعوت اسلام کی ابتدا ہوئی۔ علی علیہ السلام کی عمر ابھی کچھ زیادہ نہیں گزری تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی ذات سے وابستہ کر لیا اور ان کو اپنا بھائی کہا۔ علی علیہ السلام خطبہ
قاسیہ میں خود اپنی ذات پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم رسول خدا کے نزدیک میری منزلت کو جانتے ہو کہ میں ان کے قریب ترین عزیزوں میں سے تھا اور مجھ کو ایک خاص درجہ حاصل تھا۔ مجھ کو بچپن ہی سے اپنے سایہ عاطفیت میں رکھا، مجھ کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے بستر پر سلاتے تھے، میرا جسم ان سے متصل رہتا تھا اور میں ہمیشہ ان کی خوشبو سونگھتا تھا۔ انہوں نے کبھی میری گفتگو میں جھوٹ اور میرے کردار میں غلطی نہیں پائی۔ جس طرح اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی طرح میں ان کی پیروی کرتا۔ وہ ہر روز ایک علم بلند کرتے اور مجھ کو اپنی متابعت کا حکم دیتے تھے۔ یہاں حاشیے میں مترجم کہتے ہیں کہ محترم ناظرین متوجہ رہیں کہ اس کتاب کا مصنف عیسائی ہے اور وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں پیغمبر اور امیر المومنین کی جس طرح سے مدح کرتا ہے وہ وہی ہے جتنا ایک مسیح شخص کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے حکم سے اس سے زیادہ کی توقع نہ رکھنا چاہیے، اور نہ ہی ہم مسلمانوں کے عقیدے کے موافق اور صحیح یہ ہے کہ پیغمبر کی نبوت اور امیر المومنین کی ولایت پر ابو طالب یا ان کے خاندان اور اس زمانے کے طور طریقے اور ماحول کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ سب وحی اور الہام خداوندی کے ذریعے سے تھا، اس لیے کہ خاندان کے دیگر افراد میں سے ایک بھی، حتیٰ کہ خود ابو طالب بھی نبوت اور ولایت کے اسرار میں شریک نہ تھے۔ بچپن ہی کا وہ زمانہ ہے جب بچے کے اندر اخلاق فاضلہ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ علی علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی زندگی خلوت میں بسر کی، ان کے طرز عمل کی پیروی کی اور اپنی قوم سے الگ رہے جو جہالت کی تاریکی میں سرگرداں اور اپنی موریثی عادتوں میں سختی سے جکڑی ہوئی تھی۔ علی علیہ السلام برسوں اپنے ابن ام کے سائے عاطفیت میں رہ کر اس پاک و پاکیزہ فضا میں سانس لیتے رہے اور ان کے نزدیک انتہائی ممتاز اور محبوب تھے۔ پیغمبر کے اصحاب اور پیروکاروں میں سے کسی کو بھی سوائے علی کے یہ چولی دامن کا ساتھ اور بھائی چارہ نصیب نہیں ہوا۔ علی علیہ السلام نے اسی راستے پر آنکھیں کھولی جو ان کے ابن ام نے کھولا تھا۔ خدا کی پرستش کو محمد کی نماز سے سیکھا اور ان کی مہربانی، شفقت اور برادری سے بہرہ اندوز تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو وہی نسبت ہے جو ابو طالب سے محمد کو حاصل تھی۔ علی علیہ السلام کے دل نے پہلی بار جب الفت کا احساس کیا تو انہوں نے اپنے پسر ام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ ان کی زبان جب پہلی مرتبہ گویائی سے آشنا ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور اظہار ہمت و مردانگی کی پہلی ہی منزل میں نصرت پیغمبر پر کمر بستہ ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاران کو دوست رکھتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار ان کو دوست رکھتے تھے اور حضرت کے دشمن بھی ان کی حرمت کو پہچانتے تھے۔ علی علیہ السلام ان کے ایسے پروردہ اور شاگرد کو پیغمبر کے نفس اور ان کے اجزائے وجودی میں سے ایک جز بن گئے تھے۔ آغاز رسالت میں بزرگان قریش کا ایک گروہ جو بت پرستی سے بیزار تھا، عقل کے فیصلے سے ان کا گرویدہ ہوا۔ غلاموں اور بے آسرا لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے عدل و انصاف کی خواہش میں ان کا اقرار کیا تاکہ ان کی پناہ میں ظلم سے نجات پائیں، اور پیغمبر کی فتح و کامرانی کے بعد ایک تیسرا گروہ ان سے ملحق ہوا کیونکہ اس کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسی بہانے سے ان کی بارگاہ میں رسوخ پیدا کرے، اور اکثر بنی امیہ اسی طبقے میں سے تھے۔ یہ لوگ مختلف اوقات میں مسلمان ہوئے جو اگرچہ اطاعت اور انعقاد کے اظہار میں ایک دوسرے سے مشابہ تھے، لیکن ان کے ایمان کا وزن الگ الگ تھا۔ البتہ علی ابن ابی طالب کی ولادت اور خوش نما چونکہ معدن رسالت سے ہوئی تھی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ البتہ علی علیہ السلام یعنی کی ولادت اور نشو نما چونکہ معدن رسالت سے ہوئی تھی، لہٰذا ان کا ایمان پیدائشی و فطری تھا، اور بطن مادر سے اسلام کی صفت سے لے کر متولد ہوئے تھے۔ ان کے ایمان لانے کا سبب دوسروں کی مانند نہیں تھا اور حادثات زندگی یا عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے باطن قلب اور حقیقت و روح سے اسلام کا اظہار کیا کیونکہ
علی علیہ السلام کا اسلام اس سے کہیں زیادہ مستحکم تھا کہ حوادث عمر اس پر اثر انداز ہو سکے، بلکہ جس طرح پانی اپنے قدرتی سرچشمے سے ابلتا ہے اور جواہرات کان سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان ان کے باطن روح سے جوش مارتا تھا، اس لیے کہ جس عمر میں ایک بچہ اپنے ذہنی تصورات کو بیان نہیں کر سکتا، انہوں نے نماز کا فریضہ ادا کیا اور خدا اور رسول کی گواہی دی، پیغمبر اس کے کہ کسی سے حکم حاصل کریں یا کسی سے صلاح و مشورہ کریں۔ صدر اول کے مسلمان ابتدا میں قریش کے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لیکن علی علیہ السلام نے پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کا سجدہ کیا۔ یہ اس شخص کا ایمان ہے جس کے لیے مقدر ہو چکا تھا کہ پیغمبر کی خیر خواہی اور ہمدردی میں نشو و نما پائے، حضرت کے بعد حق پسندوں کا پیشوا ہو اور حادثات زمانہ کی خوفناک طوفانی موجوں میں کشتی نجات کا ناخدا ہے۔ صفحہ نمبر 29 ہے، عنوان ہے یہ میرا بھائی ہے۔ اس یقین حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی تائید میں چند حدیثیں پیش کر دوں تاکہ بخوبی معلوم ہو جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ابن ام کے درمیان باطنی اخوت کس منزل پر تھی، فضائل پیغمبر کس حد تک علی علیہ السلام کو میراث میں پہنچے، علی علیہ السلام کی روح نے کس طرح سے نبوت کا رنگ اختیار کیا، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کس قدر عزیز و محبوب تھے اور اپنے قلب اور زبان سے کہاں تک حضرت کی تعظیم و تکریم کی ہے۔ اس کے بعد ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ان اعلیٰ قوانین کے ماتحت جو دین کے استحکام کا سبب بنے، علی علیہ السلام کے لیے خلافت کا راستہ ہموار کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ علی علیہ السلام کے آئینے میں اپنی صورت دیکھ رہے تھے، اور جو اخلاق حسنہ اور فضائل اور مکارم پیغمبر کے اندر تھے وہ علی کے اندر بھی جلوہ گر تھے، جیسا کہ ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ طبرانی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، اور سعد ابن وقاص کی روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص علی کو آزار پہنچائے اس نے مجھے آزار پہنچائی۔ یعقوبی نے اپنی تاریخ کے جز 2 میں نقل کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب مدینہ کی طرف واپس ہو رہے تھے تو ماہ ذی الحجہ کو جوفہ کے قریب غدیر خم کے مقام پر ٹھہرے، خطبہ پڑھا اور علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، خداوندہ دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے۔ اور تفسیر کبیر فخر الدین رازی میں مروی ہے کہ اس کے بعد عمر ابن خطاب نے علی سے ملاقات کی اور ان سے کہا، اے علی مبارک ہو تم کو، تم میرے مولا ہوئے اور ہر مسلمان مرد اور عورت کے بھی مولا ہوئے۔ اس حدیث کو ترمذی، نسائی اور احمد بن حنبل جیسے بہت سے مورخین اور علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 16 صحابیوں سے روایت کیا ہے، اور بہت سے شاعروں نے نظم بھی کیا ہے، جن میں سب سے پہلے حسان بن ثابت انصاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ترجمہ ہے عربی اشعار کا، یعنی غدیر کے روز پیغمبر نے ان لوگوں کو مقام خم پر بلا کر اپنی آواز سب کے کانوں میں پہنچائی اور کہا کہ کون ہے تمہارا مولا اور سردار؟ بس لوگوں نے تحجل سے کام نہیں لیا اور کہا، آپ کا خدا ہمارا مالک ہے اور آپ ہمارے نبی ہیں اور ہم آپ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ بس آپ نے کہا کہ اٹھو اے علی، کیونکہ یقیناً میں نے اپنے بعد تم کو امام اور پیشوا منتخب کیا، بس جس شخص کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں، لہٰذا ان کے سچے دوست اور مددگار رہنا۔ جن شعراء نے اس روز کا ذکر کیا ہے ان میں ابو تمام تائی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کمیت اسدی نے اپنے قصیدہ عینیہ میں پوری تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غدیر خم کے میدان میں حضرت سرور کائنات نے آپ کی خلافت کا اعلان کیا کہ کاش پیغمبر کی بات مان لی جاتی، نہ تو غدیر کے ایسا اہم دن ہم نے دیکھا اور نہ ایسا حق کبھی
ضائع ہوتے دیکھا۔ کتاب آل ابن خالویہ سے باروایت ابو سعید خضری منقول ہے کہ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا، تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہاری عداوت نفاق۔ سب سے پہلا شخص جو بہشت میں داخل ہوگا وہ تمہارا دوست ہے، اور سب سے پہلا شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تمہارا دشمن ہے۔ اہل روایت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے بارہا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے ایک جلسے میں فرمایا، اگر تم آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی خصلت، موسیٰ کی مناجات، عیسیٰ کا زہد اور محمد کی ہدایت ایک ذات کے اندر جمع دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھو جو تمہاری طرف آ رہا ہے۔ لوگوں نے گردنیں اٹھائیں تو دیکھا کہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول خدا سے علی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، علی سے تم کیا چاہتے ہو؟ علی سے تم کیا چاہتے ہو؟ علی سے تم کیا چاہتے ہو؟ یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا۔ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد تمام مومنین کے سردار ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کے ہمراہیوں میں سے ایک جماعت نے ان سے خواہش کی کہ صدقے کے اونٹ ہمارے سپرد کر دیے جائیں تاکہ ہم ان پر سوار ہوں اور اپنے اونٹوں کو سستانے کا موقع دیں۔ علی علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی۔ جب سب مدینے واپس آئے تو رسول اللہ کی خدمت میں شکایت لے کر گئے، اور سعد بن مالک شہید ان لوگوں کی طرف سے گفتگو کر رہے تھے۔ علی نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی اور سختی کی، اور جو کچھ پیش آیا اس کا کچھ حوالہ دیا۔ اثناء سخن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ران پر ہاتھ مارا اور بلند آواز سے فرمایا، اے سعد ابن مالک، علی کی شکایت بند کرو، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ وہ خدا کی راہ میں وقف ہیں۔ ان حدیثوں سے اور ان کے علاوہ جن کا میں نے تذکرہ نہیں کیا، ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، اور علی بھی اس برادری سے بہت خوش تھے۔ نیز پیغمبر ایک انسان کامل کے ان خصوصیات اور فضائل کی طرف جو علی کی شخصیت میں مجتمع ہو گئے تھے لوگوں کو متوجہ کرتے رہتے تاکہ سب جان لیں کہ وہ بہترین انسان ہیں جو آپ کے بعد شرائط رسالت کو انجام دے سکتے ہیں۔ صحیح روایات میں کچھ ایسی حکایتیں وارد ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ فطری حالات بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی ہم آہنگی میں مساعدت کرتے تھے، اور واقعات و ماحول کی اس طرح تشکیل کرتے تھے کہ علی علیہ السلام سے ایسے خصوصیات ظاہر ہوں جن میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہ ہو۔ ایک یہ کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہ ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب دعوت اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح میں پل رہی تھی اور آپ نے ابھی اسے ظاہر نہیں کیا تھا۔ آپ کا قیام علی کے پدر بزرگوار ابو طالب کے گھر میں تھا۔ علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور یہ پہلے شخص تھے جو ایمان لائے، حالانکہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے ان پر عتاب کیا تو تم بغیر اپنے باپ سے پوچھے کیوں اسلام قبول کیا؟ تو فوراً جواب دیا کہ خدا نے مجھ کو پیدا کیا بغیر اس کے کہ ابو طالب سے پوچھے، پس کیا ضرورت ہے کہ اس کی اطاعت اور بندگی کے لیے میں اپنے باپ سے اجازت لوں؟ اسی حالت پر مدتیں گزر گئیں کہ دین اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں محصور تھا، اور فقط پیغمبر، ان کی زوجہ ختیجہ اور ان کے ابن علی اور ان کے غلام زید بن حارثہ مسلمان تھے۔ جس روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت دی اور چاہا کہ ان سے گفتگو کر کے اسلام کی تبلیغ کریں تو آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی بات کاٹ کر لوگوں کو بھڑکا دیا، یہاں تک کہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوبارہ مدعو کیا اور کھانے کے بعد کہا کہ میں عرب میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنے اعزہ کے لیے مجھ سے بہتر تحفہ لایا ہو۔ تم میں سے کون میری مدد کرتا ہے؟ لوگوں نے انکار کیا اور چاہتے تھے کہ پہلی دفعہ کی طرح گھر سے چلے جائیں کہ اتنے میں علی علیہ السلام نے جو ابھی بچے تھے اور سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں،
اور جو شخص آپ کے مقابلے پر آئے گا اس سے جنگ کروں گا۔ بنی ہاشم ہنسنے لگے اور قہقہے کی آواز بلند ہوئی۔ اس کے بعد ابو طالب اور علی علیہ السلام کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ہر لڑائی میں پیغمبر کا علم علی کے ہاتھ میں رہا۔ انہوں نے اپنی شجاعت و مردانگی اور اپنے خون، اپنے قلب اور زبان اور اپنی ہستی کو اپنے ابن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کی فتح اور فیروزی کے لیے وقف کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو عاجز کر دیا اور عین موقع پر جواں مردی سے دریغ نہیں کیا۔ جنگ خندق میں جب دشمن کے خوف نے اصحاب پیغمبر کو بے قرار اور ان کے دلوں کو مضطرب بنا رکھا تھا تو علی علیہ السلام سردارانہ نے قریش کے مقابلے میں پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے اور وہ کام کر دکھایا کہ مسلمانوں کو اپنی فتح کی امید بن گئی اور قریشی اور ان کے پہلوانوں کو شکست اٹھانا پڑی۔ جنگ خیبر میں علی علیہ السلام کا جہاد بہت زبردست اور حیرت انگیز تھا۔ خیبر کے قلعے میں کے باوجود اپنی اس قدر مضبوطی کے ان کے ہاتھوں فتح ہوئی، حالانکہ ان کے اندر آزمودہ کار جنگجو بہادروں کا مجمع تھا اور اصحاب رسول کے دلوں میں خوف اور رعب بیٹھا ہوا تھا۔ خلاصہ یہ کہ قلعے کے گرد مسلمانوں کے محاصرے نے طول کھینچا اور قلعے کے سپاہی اس کی حفاظت میں جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں شکست کھا گئے تو جزیرہ عرب سے ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا اور ان کی تجارت اور سرداری فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنی اہلیت کے مطابق مردانگی دکھانے کی کوشش کی اور بغیر قلعہ فتح کیے واپس آ گئے۔ دوسرے روز حضرت عمر ابن خطاب کو بھیجا، لیکن وہ بھی ابوبکر کی طرح بیک بینی اور کے واپس پلٹ گئے اور اس بلند قلعے اور مسلح پہلوانوں کے سامنے کوئی کام نہ دکھا سکے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو بلایا اور قلعہ فتح کرنے کا حکم دیا۔ علی علیہ السلام خوشی سے جھومتے ہوئے اپنے اس عقیدے کی راہ میں جو ان کی رگ رگ میں پیوست تھا، یہ خدمت انجام دینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے نزدیک پہنچے اور دشمنوں کو معلوم ہوا کہ علی ابن ابی طالب جنگ کرنے آئے ہیں، انہوں نے کسی لڑائی میں شکست نہیں کھائی اور کوئی پہلوان ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکا، تو قلعے سے کئی دستے ایک ساتھ نکل پڑے اور ان میں سے ایک شخص نے علی علیہ السلام پر ایسی ضرب لگائی کہ سپر آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ علی علیہ السلام نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اس کو سپر کی طرح ہاتھ میں لے کر بدستور جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ فتح کر لیا، اور یہ قلعہ اس وقت تک فتح نہیں ہوا جب تک اس مورچے پر کثیر تعداد میں سوار قتل نہیں ہوئے، جن میں پہلا نمبر حارث بن ابی زینب کا تھا۔ اس مقام پر ایک بہت تعجب انگیز امر ہے۔ تاریخ اسلاف میں ہم کو ایسے بہت سے پہلوان نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے کی راہ میں لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن دل میں صلح کے خواہشمند تھے اور اس کی آرزو رکھتے تھے کہ کاش ان کا کام کسی ایسے طریقے سے بن جاتا کہ جنگ نہ کرنا پڑتی۔ اس کے علاوہ ہم ایسے بہادروں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے شہادت حاصل کی، لیکن اس طرح کی لڑائیاں اور شہادتیں زیادہ تر بغیر فکر و تأمل کے ہوتی ہیں اور ابتدائی تیاری، پہلے سے آمادگی، ایک مدت تک موت کے انتظار میں بیٹھتے اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کا تصور قائم کرنے کے بعد واقع نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ ناگہانی اتفاقات ہیں جو دفتن ہیجان، غیرت اور جوش اور حمیت کے موقع پر اور کبھی شورش اور انقلاب کے سلسلے میں اور دیکھنے والوں کی موجودگی میں زیادہ تر پیش آتے ہیں۔ البتہ علی ابن ابی طالب کا معاملہ ان سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے، جنہوں نے محمد بن عبداللہ کے اور اپنے عقیدے کی حمایت، اخوت کی رعایت اور حق کی راہ میں اپنے کو ایسے خطرے میں ڈال دیا جس سے عجیب تر اور بہتر واقعہ تاریخ میں نظر سے نہیں گزرا، اور جو ان دونوں بزرگواروں کی یگانگی اور ہم آہنگی کی سب سے روشن دلیل ہے۔ جب قریش کی ایذا رسانیاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں اور کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کو نیست و نابود کر دیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر کے گھر گئے اور ان کو آگاہ کیا کہ قریش نے چونکہ آپس میں صلح و مشورے کر کے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، لہٰذا میں اب ہجرت کروں گا
ابو بکر نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو قبول کر لیا۔ جس وقت ان دونوں نے ہجرت کا قصد کیا تو یقین رکھتے تھے کہ قریش ان کا تعاقب کریں گے۔ اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا کہ راستے سے ہٹ کر چلیں تاکہ قریش ان کا سراغ نہ پائیں اور ایسے وقت گھر سے نکلیں جس وقت ان کے باہر جانے کا گمان نہ ہو۔ جس رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اسی شب قریش کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا طاقتور اشخاص کا ایک گروہ تیار کر کے ان کو آپ کے گھر کے چاروں طرف لگا رکھا تھا تاکہ آپ رات کی تاریکی میں ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شب میں خفیہ طور پر اپنے برادر پسر بھی لکھا ہے علی ابن ابی طالب سے کہہ دیا تھا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہنا، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے بعد مکہ میں ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ لوگوں کی جو امانتیں میرے سپردگی میں ہیں ان کو واپس کر دو۔ علی علیہ السلام نے نبی کے فرمان کو انتہائی مسرت اور رغبت کے ساتھ تسلیم کیا، جیسا کہ پیغمبر کے لیے ہر فداکاری میں آپ کا شیوا تھا۔ ادھر قریش کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور ایسا مضبوط گھیرا ڈالا تھا کہ سوا ان کے دم شمشیر کے ہو کر بھی گزرنے کی مجال نہیں تھی۔ وہ لوگ سوراخوں سے آنکھ لگا کر دیکھتے تھے تو ایک شخص کو حضرت کے بستر پر سوتا ہوا پاتے تھے، لہٰذا مطمئن تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگے نہیں ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب ان کی آنکھیں بستر رسول پر کسی کو محو خواب دیکھ رہی تھیں، اس وقت خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے گھر میں تھے۔ پھر ان کے ہمراہ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ قریش والے پتہ لگا کر یہاں بھی پہنچے، لیکن خدا نے ان کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا۔ اس فداکاری اور سرفروشی کی نظیر بہت شاذ و نادر ملتی ہے۔ انسان موت اور زندگی کے درمیان مطرود ہو جاتا ہے کہ فضائل و مکارم کو جو حقیقی سرمایہ حیات اور وجود انسانی کا سب سے قیمتی محاصل ہیں نظر انداز کر کے جسمانی راحت کو اختیار کرے اور حیات مادی کی پست اور حقیر لذتوں پر جو در حقیقت عین فنا ہے قناعت کرے، یا ایسی ہستی کو مکارم الاخلاق اور حقیقی شرف اور بزرگی کی تحصیل میں وقف کر دے، وجود جسمانی پر جو عالم وجود کی روح کلی سے کوئی ارتباط نہیں رکھتا توجہ نہ کرے اور حصول مقاصد کے لیے خطرناک راستے پہ قدم بڑھا دے۔ اس موقع پر شہادت اور موت اس کی دلیل ہے کہ حقیقی زندگی اس کی نظر میں عیش فانی نہیں بلکہ حیات باقی ہے۔ ہاں، یہ ایثار و قربانی بہت کمیاب ہے۔ سقراط اور اس کے ایسے جیسے افراد نے اپنی خوشی سے موت کو قبول کر لیا، تو علی ابن ابی طالب نے بھی اپنی مرضی اور اختیار سے اپنی جان کو پیغمبر کے اوپر فدا کیا، لیکن میدان جنگ میں اپنے پاؤں سے موت کے سامنے جانا یا اپنے ہاتھ سے زہر کا پیالہ پی لینا علی کے کام سے زیادہ آسان ہے۔ کس قدر دشوار ہے اس شخص کے بستر پر سونا جس کو ظالموں نے مجرم سمجھ کر اس کے قتل کا تہیہ کر رکھا ہو، اور جہاں اس کے چنگل سے نجات پانا ممکن نہ ہو۔ وہ چند قدم کے فاصلے سے اس کو دیکھ رہے ہوں اور یہ بھی ان کی باتیں سن رہا ہو، ہر لمحے کے حرکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ اس کے قتل کا اشارہ کر رہے ہیں، ان کی خون آشام تلواروں کو اپنے سر کے اوپر چمکتا ہوا پا رہا ہو اور اسی عالم میں ساری رات گزار دے۔ علی علیہ السلام نے اس خطرناک منزل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کی اور اپنے ابن بزرگوار کے فرزند سے یہ قوت مقاومت سیکھی۔ ان کا بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونا دعوت پیغمبر کی راہ میں ان کے جہاد اور کوشش کا ایک نمونہ تھا۔ یہ خوفناک مرقع ہمارے لیے امام کی طبیعت اور خصلت کو بے نقاب کرتا ہے کہ ان کے اعمال بغیر کسی تصنع کے ان سے اس طرح صادر ہوتے تھے جیسے موتی صدف سے باہر آتا ہے۔ نیز ان کی قوت فکر، دماغی طاقت اور باریک بینی عقل کو پہچانواتا ہے، کیونکہ اتنی عمر میں دعوت اسلامی کی حقیقت کو کما حقہ سمجھ لینا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اس کارنامے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی زندگی سے کس قدر بے اعتنا تھے۔ آپ انتہائی صدق اور اخلاص کے مالک تھے اور
सिवा मुकारमल اخلاق के किसी और चीज़ पर अल्तफ़ात नहीं फरमाते थे, अपने को दूसरों पर तरजीह नहीं देते थे और मजलूमों की हिमायत में कत्ल हो जाने पर भी राज़ी थे ताकि इनको छुटकारा हासिल हो और पैगंबर की तबलीग रिसालत अंजाम को पहुँचे। हर मरहले को सहल और आसान समझते थे और उसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं करते थे। वफ़ा, मर्दानगी, पाकबाजी, शुजाअत और दूसरे इंसानी सिफ़ात अली में जमा थे। ये फ़िदाकारी इनकी आइंदा जाफशानियों का एक नमूना थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम के दरमियान दोस्ती और बरादरी का रिश्ता मुस्तकिल था। दावत इस्लाम की पैरवी के लिए एक दूसरे की मदद करते थे। इनकी बाहमी शराकत इसी वक्त से शुरू हो गई थी जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को पहचाना और अली अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिस वक्त से ये तीनों हस्तियां एक घर में साकिन हुई जिसकी बुनियाद फजीलत और तक़वा की शराफत पर रखी गई थी, तो ये खाने अबू तालिब की खुसूसियात से था। अली अलैहिस्सलाम खुद अबू तालिब इसी मकाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिलत से आगाह हुए और उसको बखूबी पहचान लिया, जैसा कि इसी चीज़ ने अबू तालिब को शफ़क़त और मेहरबानी, आपके रास्ते की पैरवी, नीज़ अली को फ़िक्र दक़ीक़, मोहब्बत अमीक़ और हद एजाज़ तक फ़िदाकारी पर तैयार किया। रसूल अल्लाह ने ख़ुद भी इस हकीकत को समझ लिया था और अली अलैहिस्सलाम को अजीज़ रखते थे। फिर तन्हा अपनी ही मोहब्बत पर इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि बराबर दूसरे लोगों के नज़दीक भी इनको महबूब बनाते थे ताकि आपके बाद उनके लिए खिलाफत का रास्ता साफ रहे। आप चाहते थे कि लोग अली को इन्हीं सिफ़तों के साथ पहचान लें और आपकी रहलत के बाद मोतक़िद रहें कि अली ख़ुद मोहम्मद हैं और गोया आप बाद वफ़ात भी ज़िंदा हैं। लिहाजा बाख्तियार ख़ुद मोहब्बत और इत्मीनान के साथ इनका इंतखाब करें, ना इस बिना पर कि ख़ानदान बनी हाशिम से और पैगंबर के इब्ने अम हैं, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस किस्म की असीबतों से जंग करते थे और सख्ती के साथ इनको ममनू करार दिया था। चुनाचे बनी हाशिम को जब आपके अहले ख़ानदान थे हुकूमत और विलायत और दुनियावी मनाफ़े से दूर रखा, जैसा कि ख़ुद अपनी ज़ात को इन फ़वाइद से महरूम रखा था। मुतरज्जिम यहाँ पे हाशिये में कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को, जो इस ज़माने में बैतुल माल की एक मुतादिब बारकम थी, बनी हाशिम पर हराम करार फरमा दिया था। यहाँ तक कि ज़कात वसूल करने के लिए भी इनको नहीं भेजते थे ताकि लोग जान लें कि आप ज़कात को अपने ख़ानदान के मसरफ़ में नहीं लाते थे और इसको वसूल करने की गरज सिर्फ़ फ़ुक़रा और मसाकीन की मदद और आम मुसलमानों की दीगर ज़रूरियात थी। इंशाअल्लाह के अगले उन्वान के साथ हाजिर होंगे। अगली